السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دعوت و مسائل میں ویلکم۔ آج ہم ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ کو لے کے چلیں گے۔ ایک معروف سکالر محمد جمیل علوی صاحب آج بتا رہے ہیں کہ بڑے جانور کا عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا بچی یا بچے کا عقیقہ بڑے جانور کا بھی کر سکتے ہیں یا بکرا بکری ہی ضروری ہے؟ دیکھیں، حدیث صحیح ہے اور ابو داؤد میں ہے، 2842 نمبر حدیث کا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة۔ جس کے کوئی بیٹا ہو اور وہ پسند کرے کہ اس کی طرف سے وہ قربانی کرے، تو بس وہ بیٹے کی طرف سے 2 بکرے جو کافی کفایت کرتے ہوں، اور ایک لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری، شاہ کا لفظ جو ہے بکرا بکری پہ بولا جاتا ہے، تو وہ ذبح کرے۔ تو یہ نص صریح ہے کہ بچے کی طرف سے 2 بکرے اور بچی کی طرف سے 1، یا دمبا یا بھیڑ 1 جانور، یہ حدیث ہے۔ لیکن جمہور علماء جو ہے وہ جیسے عقیقے کے مسائل ہیں، اسی طرح وہ اسے اضحیہ یعنی اس پہ قیاس کرتے ہیں، کیونکہ عقیقے کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے کتنی عمر ہو، کن عیوب سے پاک ہو، وہ سارا قیاس اضحیہ پر ہے، قربانی پہ ہے۔ قربانی کا جانور جو ہے وہ دوندہ ہو، 2 دانت والا ہو، یعنی 1 سال اس کی عمر ہو بکرے بکری کی، عیوب سے پاک ہو۔ یہی وہ جمہور علماء کا موقف ہے کہ عقیقے میں بھی ایسا ہی جانور ہونا چاہیے۔ اگر اس ضمن میں قیاس کیا جا سکتا ہے تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس میں غنم یعنی بکری بکرا اور اونٹ اور گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے۔ پھر اختلاف ان میں یہ ہے کہ کیا ایک گائے کے اندر قربانی کا بھی حصہ ہو اور اس میں جو ہے عقیقہ بھی ہو، تو کیا ایسی گائے ذبح ہو سکتی جس میں 1 عقیقہ ہے اور 1 جو ہے قربانی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یا پھر ہدی وغیرہ حاجی کی جو قربانی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو، یا اس پہ فدیہ وغیرہ ہو، احصار کا یعنی روک دیا گیا اور عمرہ نہیں کر سکا، یا پھر اس میں اور یعنی کیا اتنی مختلف جو قسمیں ہیں وہ ایک ہی گائے میں ذبح ہو سکتی ہیں۔ اس میں بھی پھر آگے اختلافات ابن عابین الحنفی جو ہے رحمہ اللہ، وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، اور انہوں نے یہ در المختار حاشیہ ابن عابدین میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں یہ جائز ہے، کیونکہ مقصود جو ہے من الکل القربہ، تمام یہ چیزیں جو ہے اضحیہ ہے، ہدی ہے جو حج میں قربانی کی جاتی ہے، یا فدیہ دینا ہے بال کٹوانے کا، یا مخالفت کا حج میں، تو سب اللہ کا قرب اس سے مراد ہے۔ اور امام ابن حجر الہیتمی، یہ عسقلانی نہیں ہیتمی ہے شافعی، یہ کہتے ہیں کہ اگر گائے یا اونٹ ذبح کر دیا جائے ساتھ سے، اور اس میں قربانی بھی ہو اور عقیقہ بھی ہو اور باقی یا کفارے وغیرہ ہوں، تو یہ جائز ہے، اور ہر حصہ جو ہے اس کا وہ مجزی ہے، کفایت کرے گا جس کے لیے وہ مختص کیا گیا ہے۔ تو یہ 2 اماموں کے قول جو ہے یہ تحصیر پر مبنی ہے۔ ہم جب دیکھیں تو یہ نص کی مخالفت نہیں، انہوں نے بس اس میں تحصیر دیکھی، آسانی، کہ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ اس میں آسانی ہے کہ جب ہم جانور کا قیاس کر رہے ہیں کہ اس کے عیب سے پاک ہو، عمر اتنی ہو جتنی اضحیہ میں، تو جیسے قربانی کے اندر حصہ ڈالا جا سکتا ہے، اور آپ نے کہا ایک بکری پورا ایک گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، لیکن آپ نے گائے کا 7واں حصہ یا اونٹ کا 7واں حصہ اس کے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ وہ گھر والوں کے لیے کافی ہے، لیکن جمہور علماء اس کے قائل ہے کہ وہ بھی کفایت کرے گا، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر وہ ہو سکتا ہے تو عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے دلائل ہیں۔ اور حنابلہ اور مالکیہ رحمہم اللہ، ان کا جو امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ احتیاط پر مبنی ہے۔
کیونکہ نص جو میں نے حدیث پڑھی اس میں جو ہے وہ صرف بکرے اور بکریوں کا ذکر ہے، اس میں گائے اور اونٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور آپ کا عمل بھی اس پہ ہے، جیسا کہ جو ہے مبدع کے اندر شرح المقنع میں فرمایا کہ والمذہب انہ لا یجزئ الا بدنا او بقرہ کاملہ، کہ اس میں حصہ نہیں ڈالا جا سکتا، پوری گائے جو ہے یا پورا اونٹ ایک لڑکی کی طرف سے دیا جائے یا 2 گائے ایک لڑکے کی طرف سے دی جائے تو جائز ہے۔ تو جمہور یعنی علماء اس کے قائل ہیں، لیکن آگے اس میں حصے ڈالنے میں اختلاف آ رہا ہے۔ تو دیکھیں بات وہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل دیکھی اور قیاس کیا اضحیہ پر، تو یہ فتویٰ دیا کہ جائز ہے اس طرح کہ 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹے ہیں، مثلا ایک بیٹی ہے، وہ نہیں دے سکا اس وقت، اس کی پیسے نہیں تھے، رخصت نہیں تھی، اس کے پاس آسانی نہیں تھی، فراوانی نہیں تھی پیسوں کی، جب آسانی ہوگی تو اس نے ایک گائے ذبح کر دی جس میں 3 بیٹوں کا عقیقہ ہو گیا اور ایک بیٹی کا ہو گیا، تو ان کی بنیاد یہ تیسیر اور آسانی پر ہے۔ اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ، ان کا جو ہے مسلک جو ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے کہ آپ نے کیونکہ یہ نہیں کیا تو ہمیں بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی افضل وہی ہے کہ جو آپ نے کیا ہے اسی پہ ہمیں کفایت کرنی چاہیے۔ قتادہ ابن دعامہ جو ہے یہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے، اور یہ امام حیثمی نے اپنی مجموع الزوائد میں اثر نقل کیا ہے کہ انس ابن مالک کان یعق عن بنیہ الجزور، اپنے بیٹوں کا عقیقہ جو ہے وہ اونٹ کو ذبح کر کے یا اونٹنی کو ذبح کر کے جو ہے وہ دیا کرتے تھے، اور اس کے رجال صحیح ہے۔ تو یعنی صحابہ سے اب یہ اثر ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اونٹنی کو قربانی کی جا سکتی ہے، اور مستقل ایک حدیث ملتی ہے جیسے جمعے کے اندر سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا، پھر گائے کی، اور پھر بکرے کی قربانی کا ثواب۔ تو یہ بکرے سے افضل ہے اونٹ کو ذبح کرنا، یعنی بڑی چیز کو قربان کرنا، قیمتی چیز کو۔ تو یہ ثابت ہے اگر صحابہ سے ہو جاتا ہے تو اونٹ اور گائے کی قربانی پھر کی جا سکتی ہے، اگر یہ اثر جیسے اس کے رجال صحیح ہیں تو پھر اس میں اتنی شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ویسے بھی یہ جو حدیث ہے فَأَحَبَّ أَن يَنسُكَ عَنْ، اگر وہ پسند کرتا ہے کہ اس سے قربانی کرے تو، اور یہ قربت ہے۔ تو امام مالک اور امام احمد ابن حنبل نے دیکھا کہ فدا ہے، فدیہ ہے، فدیہ میں پوری جان دینی چاہیے، انہوں نے دیکھا کہ یہ قربت ہے۔ تو یہ اختلاف ہوتا ہے علماء میں، جو بنیاد یا تو احتیاط پہ ہوتی ہے فتوے کی بنیاد، یا پھر تحصیر اور آسانی پہ ہوتی ہے۔ اس لیے ائمہ میں اختلاف ہوتا ہے، ہر بندہ، ہر جو امام ہے مجتہد ہے، اور ہر مجتہد کے لیے ایک اجر تو ہے، اگر حق کو پا لے تو دگنا اجر ہے، اور حق نہ بھی پائے ان کی محنت کی وجہ سے انہیں ایک اجر تو ضرور ملے گا۔ اس لیے تان و تشنیع نہ کی جائے، جس کو جو آسانی لگے، اگر اس کا دل مطمئن ہے کہ گائے وہ نہیں اتنی وسعت رکھتا، اگر ایک گائے ذبح کرے گا تو 2 بیٹوں کا اور بیٹیوں کا اکٹھا وہ عقیقہ کر سکتا ہے تو وہ کر لے، آسانی اس میں ہے ان کے ائمہ کا فتویٰ لیتے ہوئے۔ اور اگر وہ احتیاط کا مسلک اپناتا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، تو پھر وہ سنت تو یہی ہے کہ آپ نے 2 بکرے جو ہے یا 2 دمبے جو ہے وہ بیٹے کی طرف سے، اور بیٹی کی طرف سے ایک بکرا یا ایک دمبا یا ایک بھیڑ جو ہے وہ ذبح کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔